جی السلام علیکم ویورز میں ہوں آپ کا اپنا سلمان مجاہد بلوچ. یہ میرا یوٹیوب چینل ہے, اسے سبسکرائب بھی کریں, لائک بھی کریں, شیئر بھی کریں, واچ بھی کریں. جی کافی وقفے کے بعد میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. جی ہاں, کچھ خبریں ہیں اور کچھ خبریں مس بھی ہو گئی, لیکن ابھی جو حالیہ 1-2 دنوں کی خبریں ہیں میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کر لیں, اس پہ کچھ تجزیہ بھی کر لیں. جی بالکل, بہت ہاٹ نیوز ہے اور پچھلے 2-4 دن سے بہت ہی زیادہ خبروں میں رہی, میڈیا میں رہی, ٹاک شوز میں رہی, ہیڈ لائن کی بھی ہیڈ لائن میں رہی. جی ہاں جناب, گورنر سنگھ کامران ٹیسوری صاحب کے حوالے سے کہ کامران ٹیسوری صاحب نے جو ہے وہ گورنر سنگھ کا حلف اٹھا لیا ہے مورخہ 10 اکتوبر 2022 کو. اور اس سے ایک دن پہلے ہم نے دیکھا کہ صدر مملکت, صدر پاکستان ڈاکٹر عارف علوی صاحب نے جو ہے وہ آئین کے آرٹیکل 101 ذیلی شق 4 کے تحت ان کی جو ہے وہ گورنر سنگھ کی تعیناتی کی منظوری دی. اس کے بعد اب ہم نے دیکھا کہ ان کا نوٹیفیکیشن ہو گیا اور جناب کامران ٹیسوری صاحب نے جو ہے وہ گورنر سندھ کے عہدے کا حلف بھی اٹھا لیا. ان سے جو حلف جو ہے وہ سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس علی احمد شیخ نے لیا, اور ان کے ساتھ جو ہے وہ وزیر اعلیٰ سندھ بھی موجود تھے, اور گورنر ہاؤس میں تقریب حلف برداری میں ایم کیو ایم کی قیادت ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی, وسیم اختر صاحب, خواجہ اظہار صاحب, اور ان کے علاوہ ایم کیو ایم پاکستان کے ایم این ایس, ایم پی ایس اور سندھ کابینہ کے اراکین بھی موجود تھے, اور بھی ڈگنیٹیز تھی وہاں پہ شیئر کی. بہرحال لیکن ایک بات اس میں بڑی سرپرائزنگ ہے کہ کامران ٹیسوری صاحب کی جو تعیناتی ہوئی گورنر سنگھ کے حوالے سے, میں نے پچھلے 2 دنوں میں یہ نوٹ کیا کہ پہلے بھی جو ہے وہ مختلف صوبوں کے جو ہے وہ گورنر تعینات ہوتی رہی ہیں مختلف شخصیات, لیکن کبھی بھی میڈیا پہ اتنا شور نہیں مچا, اتنا مطلب ہیو اینڈ کرائی نہیں ہوا, اتنے ٹاک شوز نہیں ہوئے, اتنے تجزیے نہیں ہوئے, اتنی خبروں میں اتنی ہیڈ لائن میں نہیں چلا. لیکن ہم نے دیکھا کہ ہر بڑے چینل پہ, ہر چھوٹے چینل پہ, ہر بڑے اینکر نے, ہر اینکر نے, دیگر اینکرز نے, دیگر تجزیہ کاروں نے اس پہ اپنی رائے زنی کی, اپنی رائے کا اظہار کیا, اس پہ ٹاک شو کیے, اس پہ تجزیاتی رپورٹ پیش کی ماضی حال کے حوالے سے, اور تقابلی جائزہ بھی پیش کیا ایم کیو ایم پاکستان کے حوالے سے کہ کس طرح سے کامران ٹیسوری کی ایم کیو ایم میں جو ہے وہ آمد ہوئی تھی, کس طرح سے ان کی شمولیت ہوئی تھی, اور گورنر سنگھ کامران ٹیسوری بھائی کس طرح سے جو ہے وہ 2016 کے آخر میں جو ہے وہ جب 22 اگست 2016 کے بعد ایم کیو ایم پاکستان ڈاکٹر فاروق ستار کی قیادت میں کام کر رہی تھی, کامران ٹیسوری صاحب جو ہے وہ پی آئی بی آئے تھے اور وہاں ان کی شمولیت ہوئی تھی. اس کے پیچھے بھی ایک بیک گراؤنڈ ہے کہ ان کی شمولیت سے کچھ دن پہلے اگر آپ کو یاد ہو کہ شارع فیصل سے جو ہمارا پی ایف میوزیم اس کے باہر سے جو ہے وہ پولیس نے یا قانون نافذ کرنے والے اداروں نے ڈاکٹر فاروق ستار کو اپنی حراست میں لے لیا تھا اچانک, اور انہیں جو ہے وہ لے کر تھانہ چاکی واڑہ لیاری میں لے گئے تھے, وہاں انہیں شفٹ کر دیا تھا. اس میں جو ہے میں آپ کو یاد دلاتا چلوں کہ میں بھی وہیں موجود تھا پی آئی بی میں, اور ہم بڑے وری تھے اس حوالے سے. اس میں کامران ٹیسوری نے اپنا کردار ادا کیا تھا, اور وہ فاروق ستار کو رات ہی رات میں جو ہے وہ تھانہ چاکی واڑہ سے رہا کرا کر واپس پی آئی بی لے آئے تھے, اور کسی بھی طرح سے کوئی بھی کیس ان کے اوپر نہیں بننے دیا تھا, نہ ہی ان کی گرفتاری عمل میں لائی گئی تھی. اس کے چند دنوں کے بعد کامران ٹیسوری کی جو ہے وہ ایم کیو ایم پاکستان میں شمولیت ہوئی. اس کے بعد جو ہے انہیں ضمنی الیکشن لڑایا گیا محمود آباد سے سعید غنی کے مقابلے میں. اس کے بعد وہ رکن رابطہ کمیٹی بنے اور پھر ڈپٹی کنوینر کے عہدے پہ فائز ہو گئے. اور بعد میں جو کچھ بھی ہوا آپ کے علم میں ہے کہ سینٹ کے الیکشن میں 5 فروری 2018 کو کیا معاملات ہوئے, کس طرح سے جو ہے وہ ایم کیو ایم پاکستان میں اختلافات پیدا ہوئے, اور کس طرح سے جو ہے وہ کامران ٹیسوری صاحب کی جو ہے وہ بنیادی رکنیت معطل کی گئی. لیکن اب ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کی دعوت عام ہے کہ جو کوئی بھی ایم کیو ایم پاکستان سے گیا ہے, کیونکہ ایم کیو ایم پاکستان مدر پارٹی ہے, وہ اگر ایم کیو ایم پاکستان میں واپس آنا چاہتا ہے تو ایم کیو ایم پاکستان کی جو شرائط ہیں, جو اس کے تقاضے ہیں, جو اس کے طور طریقے ہیں, اس کے مطابق آ جائیں. اسی طرح ہم نے دیکھا کہ اچانک جو ہے وہ کامران ٹیسوری 9 ستمبر 2022 کو رابطہ کمیٹی میں آتے ہیں. رابطہ کمیٹی سے ان کی ملاقات ہوتی ہے, کنوینر ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی موجود ہوتے ہیں اس میں, اور اس میں جو ہے وہ ان کو جو ہے بطور ڈپٹی کنوینر ایم کیو ایم پاکستان بحال کر دیا جاتا ہے. اور دن گزرتے جاتے ہیں, اور 1 ماہ کے دوران ہم نے دیکھا کہ کامران ٹیسوری 10 اکتوبر 2022 کو گورنر سندھ کا حلف اٹھاتے ہیں.
اور وہ ایم کیو ایم پاکستان کے نامزد کردہ گورنر سندھ ہے۔ اس سے پہلے ایم کیو ایم پاکستان نے 5 نام دیے تھے، جس میں بہت ہی معتبر شخصیت محترمہ سابق سینیٹر، سابق وائس ڈپٹی نائب ناظمہ کراچی محترمہ نسرین جلیل صاحبہ، جو کہ ڈپٹی کنوینر بھی ہیں ایم کیو ایم پاکستان کے، ان کا نام دیا گیا۔ ان کے بعد وسیم اختر صاحب کا نام دیا گیا، عامر خان صاحب کا نام دیا گیا، محترمہ کشور زہرا کا نام دیا گیا، اور عامر چشتی بھائی کا نام دیا گیا، اور بھی ایک یا دو نام دیے گئے۔ لیکن پچھلے 4 ماہ سے یہ عمل جو ہے تقرری کا عمل ٹھہراؤ کا شکار تھا، رکا ہوا تھا، اس میں تعطل تھا۔ لیکن وجوہات کیا تھی؟ یہ وزیر اعظم پاکستان کو شاید ان کا یہ اختیار ہے کہ وہ سمری کو فارورڈ کرتے ہیں صدر پاکستان کو تعیناتی کے لیے۔ لیکن کیا وجوہات تھیں؟ وہ وجوہات شاید ایم کیو ایم پاکستان کی لیڈرشپ کو اب تک نہیں بتائی گئی۔ ہاں ضرور یہ کہہ دیا گیا کہ آپ کوئی نام اور دے دیں۔ اس کے بعد ایم کیو ایم پاکستان کی ٹاپ لیڈرشپ نے جو ہے، جس میں ڈپٹی کنوینرز شامل ہیں، انہوں نے یہ طے کیا کہ جناب 2 نام دیے جاتے ہیں۔ وسیم احمد سابق ایم این اے جو ہے وہ وسیم بھائی، جو اب ڈپٹی کنوینر ہو چکے ہیں ایم کیو ایم پاکستان کے، اور کامران ٹیسوری جو ہے ڈپٹی کنوینر ہیں، ان کے 2 نام جو دیے گئے، اور ان کی توثیق کنوینر ایم کیو ایم پاکستان ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے کی۔ اور آپ نے دیکھا کہ وہ عمل مکمل ہوا، اور ایک دفعہ سے پھر سیکنڈ ٹائم ایم کیو ایم پاکستان کا نامزد کردہ گورنر اس صوبے میں براجمان ہوا، اس نے حلف لیا، اور کامران ٹیسوری جو ہے، جو ایم کیو ایم کے نامزد کردہ ہیں، وہ گورنر سندھ کے عہدے پہ فائز ہو گئے ہیں۔ یہ ان کا تھوڑا سا مختصر سا تعارف تھا، مختصر سا سفر تھا جو میں نے کہا آپ کو بتا دوں۔ لیکن حیران کن یہ کہ جتنے ٹاک شو کامران ٹیسوری کی تعیناتی کے اوپر ہوئے ہیں ایز اے گورنر سندھ، اتنے ٹاک شو ماضی میں نے کبھی کسی کے نہیں دیکھے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہوا کے 2 جھونکے بھی ہیں۔ جیسے ہی کامران ٹیسوری نے گورنر سندھ کا حلف کیا، انہوں نے جو ہے وہ ایک نجی شو میں اپنے جذبات کا بھی اظہار کیا، اپنے اچھے خیالات کا بھی اظہار کیا، اپنے نیک خواہشات کا بھی اظہار کیا۔ سب سے پہلے انہوں نے جو ہے ایم کیو ایم کے لاپتہ کارکنان کی بازیابی کے حوالے سے کام کرنے کا عندیہ دیا۔ ایم کیو ایم پاکستان کی لیڈرشپ کو، ایم کیو ایم پاکستان کے مختلف دھڑوں کو، ایم کیو ایم پاکستان کے مختلف رائیولز کو جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ جو اختلافات رکھتے ہیں ان کو جوڑنے کا عندیہ دیا۔ پلس شہر کراچی کے حوالے سے، ایم کیو ایم پاکستان کے دفاتر کے حوالے سے، ایم کیو ایم پاکستان کے کارکنان کے حوالے سے، شہر کی ترقی کے حوالے سے، صوبے کی ترقی کے حوالے سے، اور وفاق اور صوبے میں اچھے تعلقات کے حوالے سے انہوں نے عندیہ دیا۔ اس کا ایک پہلا نتیجہ یہ آیا کہ جو ایک ایم کیو ایم لندن کے رہنما ہیں کراچی میں، جنہوں نے بانی متحدہ کے حوالے سے سندھ ہائی کورٹ میں پٹیشن بھی داخل کی تھی تقریباً 2 ماہ پہلے، وہ ایک دم سے جو ہے پٹیشن کی رات جو ہے، جس دن صبح ان کی پٹیشن کی سماعت تھی، اس رات جو ہے وہ غائب ہو گئے تھے یا غائب کر دیے گئے تھے۔ تو وہ اچانک سے جو ہے ان کا پتہ نہیں تھا۔ ہائی کورٹ سندھ میں ان کی جو پٹیشن بھی لگی تھی ہیبیس کارپس کی، ان کی بازیابی کی، اس کی جو ہے 13 اکتوبر مقرر تھی۔ لیکن جیسے ہی گورنر سندھ کا حلف اٹھاتے ہیں کامران ٹیسوری، اس کے چند گھنٹوں کے بعد رات میں یہ خبر آ جاتی ہے کہ جناب نثار پنور صاحب، جو سابق ایم پی اے بھی ہیں، سابق رابطہ کمیٹی کے ممبر بھی ہیں، سابق ایم این اے بھی ہیں، وہ جو ہے وہ اپنے گھر آ گئے ہیں بحفاظت، اور کینٹ اسٹیشن کے پاس جو ہے وہ پائے گئے ہیں۔ وہاں سے انہوں نے اپنی فیملی کو فون کیا ہے۔ اس بات کی تصدیق نثار پنور کے بڑے بھائی نے بھی کر دی، یعنی کہ وہ بھی ایک طرح سے لاپتہ تھے اور وہ آ گئے ہیں۔ اس طرح سے آج ہم نے دیکھا کہ کامران ٹیسوری جو ہے وہ اپنے گورنرشپ کے پہلے دن ہی جو ہے وہ ایم کیو ایم پاکستان کے عارضی مرکز بہادر آباد آئے۔ وہاں پہ جو ہے وہ ان کا والانہ استقبال کیا گیا، وہاں انہوں نے رابطہ کمیٹی سے کارکنان سے ملاقات کی۔ اس کے بعد وہ ایم کیو ایم کا جو ایک شہداء قبرستان ہے یاسین آباد میں، عزیز آباد کے قریب، وہاں پر کامران ٹیسوری صاحب گئے۔ لیکن اس سے پہلے کے جو مناظر تھے وہ ہم نے دیکھے کہ عزیز آباد کی گلیوں کو، عزیز آباد کی سڑکوں کو، اور شہداء قبرستان کی اطراف کی گلیوں کو صفائی ستھرائی کی گئی۔ جس طرح سے پہلے وہاں پہ جو ہے ڈی ایم سی کا ٹاؤن کا عملہ کام کیا کرتا تھا 6 سال قبل 22 اگست سے پہلے، اس طرح سے ایک دفعہ سے پھر ہم نے دیکھا کہ تبدیلی آ رہی ہے، تبدیلیاں جو ہے آتی جا رہی ہیں۔ وہی سرکاری عملہ جو ان گلیوں میں کچرا نہیں اٹھاتا تھا، اور وہ سرکاری عملہ اور سرکاری افسران وہاں پہ نظر آئے۔ وہاں پہ جو ہے پروٹوکول بھی ہوا، پروٹوکول دیا بھی گیا، صفائی ستھرائی بھی کی گئی، افسران بھی موجود رہے۔ دوسرا یہ تازہ ہوا کا جھونکا آیا، اور وہاں پہ گورنر سندھ کامران ٹیسوری جو ہے رابطہ کمیٹی کے اراکین کے ساتھ پہنچے۔ شہداء قبرستان کو کھولا گیا، بھرپور طریقے سے وہاں پہ جو ہے انہوں نے شہداء کی قبروں پہ، جو ایم کیو ایم کے شہداء ہیں ان کی قبروں پہ حاضری دی۔ اس میں ایم کیو ایم کے سابق کنوینر شہید انقلاب ڈاکٹر عمران فاروق کی قبر پہ بھی انہوں نے حاضری دی، اور یہ بھی ایک دوسرا ہوا کا جھونکا ہوا کہ شہداء قبرستان کو 6 سالوں کے بعد
صحیح معنوں میں کھولنے کی اجازت دی گئی، اسے کھولا گیا اور وہاں پہ کسی قسم کی رکاوٹ نہیں ڈالی گئی۔ یہ بھی ایک دوسرا ایک ہوا کا جھونکا تھا۔ پھر اس سے ایک بات اور بھی ہوئی کہ اب MQM پاکستان کا نامزد کردہ گورنر جو ہے گورنر ہاؤس میں بیٹھا ہے۔ گورنر ایک آئینی پوسٹ ہے، کانسٹیٹیوشنل پوسٹ ہے، اور اس طرح سے دیکھا جائے تو صوبے کا جو ہے سب سے بڑا عہدہ جو ہے گورنر کا ہوتا ہے، لیکن ایک وہ سیریمونیل پوسٹ ہے، اس کے پاورز بنی ہیں، کیونکہ پاورز جو ہے وہ صوبے کا منتخب نمائندہ جو کہ وزیر اعلیٰ سندھ ہوتا ہے، وہ جو ہے وہ گورنر کے نام پہ جو ہے وہ استعمال کرتا ہے۔ لیکن پھر بھی جو کراچی کے ایڈمنسٹریشن ہیں، جو کراچی کے جو پولیس کے IG ہیں، جو ایڈیشنل IG ہیں، جو DIGs ہیں، وہ جو SSPs ہیں، جو SPs ہیں، اور جو کمشنرز ہیں، ڈپٹی کمشنرز ہیں مختلف ضلعوں کے کراچی کے اسسٹنٹ کمشنرز ہیں، وہ بہرحال جو ہے گورنر سندھ کو جواب دہ ہیں اور گورنر سندھ کی بات ماننے کے پابند ہیں۔ اس طرح سے ایک طرح سے دیکھا جائے کہ ہم نے دیکھا کہ ماضی میں بلکہ حالیہ دنوں میں ڈپٹی کمشنر بھی جو ہے وہ یا SSP رینک کے لوگ یا دیگر جو افسران ہیں وہ MQM پاکستان کے رہنماؤں کی بات سننے کو تیار نہیں تھے۔ اب یہ ہوگا کہ کراچی کی انتظامیہ بھی دباؤ میں رہے گی اور MQM پاکستان گورنر سندھ کے تھرو جو ہے وہ اپنی شکایت کے ازالے کے حوالے سے، شہریوں کی شکایت کے ازالے کے حوالے سے گورنر سندھ کے آفس کو جو ہے وہ آگاہ کیا جائے گا، اور وہاں سے ایڈمنسٹریشن کو جو ہے وہ اپنا قبلہ درست کرنے کے احکامات یا ہدایت دی جائیں گی۔ یہ ایک فائدہ ہوگا کہ ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ جو کہ بالکل مادر پدر آزاد ہو چکی تھی، خاص کر کے سول ایڈمنسٹریشن جس میں کمشنر، ڈپٹی کمشنر، اسسٹنٹ کمشنر شامل ہیں، اب ان کو جو ہے وہ لگام ڈالی جا سکتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ لوگ اس حوالے سے بھی دیکھ رہے ہیں کہ جب مشرف صاحب کا دور آیا تھا 99 میں 12 اکتوبر 1999 کو، جب انہوں نے کو کیا تھا اور نواز شریف کی حکومت کا جو ہے تختہ پلٹ دیا تھا اور سول منی مارشل لگا دیا تھا، تو انہوں نے جو ہے وہ سابق جنرل ریٹائر معین الدین حیدر صاحب کو جو ہے وہ 2001 میں سندھ کا گورنر تعینات کیا تھا۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ کیونکہ گورنر جو سابق گورنر ہیں جنرل ریٹائرڈ معین الدین حیدر، وہ بھی کراچی کے ہیں، اردو اسپیکنگ ہے۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ MQM پاکستان کو دوبارہ سے ریلیف ملنا شروع ہو گیا تھا، اور اس وقت مجھے یاد ہے کہ محترمہ نسرین جلیل صاحبہ جو ہے وہ کوارڈینیٹ کیا کرتی تھی آن بیہاف آف MQM گورنر سندھ سے کسی بھی مسئلے کے حوالے سے، چاہے وہ انتظامی مسئلہ ہو، چاہے وہ سول انتظامیہ کا مسئلہ ہو، چاہے وہ شہر کے حوالے سے کوئی مسئلہ ہو، اور گورنر سندھ معین الدین حیدر جو ہے اس پہ ایبرپٹ رسپانس دیا کرتے تھے۔ اور اس طرح سے آہستہ آہستہ ہم نے دیکھا کہ جو MQM پاکستان 1992 کے آپریشن کے بعد، 1995 کے آپریشن کے بعد اور 97 کے بعد جو ہے وہ سکیڑ گئی تھی کراچی حیدرآباد میں گورنر سندھ معین الدین حیدر کے تعینات ہونے کے بعد دوبارہ سے اپنے پر پرزے اپنے پاؤں پھیلانے لگی، اپنے ہاتھ پھیلانے لگی، اور ہم نے دیکھا ایک دفعہ سے پھر MQM پاکستان کا دوبارہ سے ریوائول ہوا، اور 2002 کے جنرل الیکشن میں MQM پاکستان نے بھرپور کامیابی حاصل کی قومی اور صوبائی اسمبلیوں میں ان کی نشستوں پہ، اور وہ اس وقت کے جو اتحادی جو حکمراں تھے جنرل ریٹائر پرویز مشرف اور اسٹیبلشمنٹ تھی پاکستان کی، MQM پاکستان جو ہے وہ جنرل ریٹائر پرویز مشرف اور اسٹیبلشمنٹ آف پاکستان کی جو ہے اتحادی بنی اور حکومت کا حصہ رہی۔ تو لوگ اس بات کو بھی جو ہے تجزیہ نگار یہ تجزیہ بھی کر رہے ہیں کہ کامران ٹیسوری بھی شاید سابق گورنر جنرل ریٹائر معین الدین حیدر کا کردار ادا کریں گے، جو ذرائع بتاتے ہیں، اور MQM پاکستان کے ریوائول میں ایک اہم کردار ادا کریں گے، اور اداروں کے درمیان، اسٹیبلشمنٹ کے درمیان، حکومت وقت کے درمیان اپنا جو ہے ایک پول کا کردار ادا کریں گے، اور MQM کے درمیان جو ہے ایک باہمی اچھا اعتماد کا رشتہ بحال کرنے میں اپنا کردار ادا کریں گے، اور MQM پاکستان کو دوبارہ سے اسی اپنی نشست ثانیہ پہ لائیں گے، اسی پوزیشن پہ لانے میں اپنا کردار ادا کریں گے جس طرح سے MQM پاکستان 22 اگست سے پہلے کھڑی ہوا کرتی۔ سب سے بڑی بات جو لاپتہ ساتھی ہیں جن کے حوالے سے بہت کنسرن ہے MQM پاکستان کو، کیونکہ جو لاپتہ ساتھیوں کی فیملیز ہیں وہ بہت پریشان ہیں، ان 5-5 6-6 سالوں سے انہوں نے اپنے بچوں کو نہیں دیکھا۔ ابھی حال ہی میں ہمارے MQM پاکستان کے 3 لاپتہ ساتھیوں کی لاشیں ملی تھی، اس حوالے سے بھی ایک اہم ذمہ داری ہے، جیسے ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی صاحب نے کہا ہے کہ اب کامران ٹیسوری بھائی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ بطور گورنر سندھ وہ اپنا کیا کردار ادا کرتے ہیں۔ امید تو ہے کہ وہ اپنا بہترین کردار ادا کریں گے۔ اسی حوالے سے اگر ہم بگر پکچر میں دیکھیں تو MQM پاکستان کا ریوائول ہونے جا رہا ہے، یعنی کہ
جو ذرائع بتاتے ہیں کہ ایم کیو ایم پاکستان کو جو ہے وہ دوبارہ سے اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنے کا جو ہے وہ راستہ استوار کیا جا رہا ہے. ایم کیو ایم پاکستان کو دوبارہ سے صحیح معنوں میں قومی دھارے میں لانے کے لیے پلاننگ ہو رہی ہے. اور کیونکہ کراچی میں طاقت کا توازن بگڑ چکا ہے. کراچی میں ایک فریق کے پاس جو ہے وہ ساری طاقت چلی گئی ہے. اس فریق کو جو چیلنج کرنے والا نہیں ہے, ایک ہی جماعت ہے پورے سندھ میں جو اس فریق کو چیلنج کرتی آئی ہے, اب بھی چیلنج کرنے کی پوزیشن میں ہے, وہ ہے ایم کیو ایم پاکستان. تو اس طاقت کے توازن کو, بیلنس آف پاور کو بیلنس کرنے کے لیے, ایکول کرنے کے لیے ایم کیو ایم پاکستان کو دوبارہ سے جلا بخشنا ضروری ہے. ایم کیو ایم پاکستان کو دوبارہ سے اس پوزیشن پہ لانا ضروری ہے, اس سیاسی آزادی دینے کی ضرورت ہے جو ایم کیو ایم پاکستان کو حاصل ہوا کرتی تھی. ساتھ ساتھ یہ بھی ذرائع بتاتے ہیں کہ دبئی میں بیٹھے ہوئے اشرت العباد بھی بڑا ایکٹیو رول پلے کر رہے ہیں, جس میں ڈاکٹر فاروق ستار بھی ہیں. اور کامران ٹیسوری صاحب کی شخصیت یہ ہے کہ میرے علم میں یہ بات ہے جو میں بڑے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ کامران ٹیسوری صاحب کی شخصیت, تو کامران ٹیسوری جو گورنر سندھ ہیں وہ ایم کیو ایم پاکستان کے مختلف دھڑوں کے رہنماؤں سے جو ہے وہ رابطے میں ہیں, رابطے میں رہتے ہیں. اور ابھی سے نہیں ہے, کئی سالوں سے رابطے میں, چاہے وہ اشرت العباد ہوں, چاہے وہ آفاق احمد ہوں, چاہے وہ انیس قائم خانی ہوں, چاہے وہ ڈاکٹر فاروق ستار ہوں, چاہے وہ ایم کیو ایم پاکستان کے رہنما ہوں, چاہے وہ پاکستان سے باہر کے ایم کیو ایم کے رہنما ہوں, وہ کسی بھی کنٹری میں ہو, تو یا یورپ میں ہو, یا امریکہ میں ہو, یا یو کے میں ہو, کامران ٹیسوری بھائی جو ہے وہ سب سے رابطے میں رہتے ہیں. اور ان کی شخصیت یہ کرشمہ دکھا سکتی ہے کہ جو مختلف رائے رکھتے ہیں, مختلف دھڑوں میں بڑھ گئے ہیں, مختلف رہنما جو اپنی مختلف چھوٹی چھوٹی پارٹیز بنا کے بیٹھے ہوئے, قوم کے مفاد کے لیے, شہر کے مفاد کے, ان سب کو یکجا کر کے ایک پلیٹ فارم پہ لا کے دوبارہ سے اسی پوزیشن پہ بحال کر دیا جائے. یہ بھی کامران ٹیسوری صاحب جو جادو دکھا سکتے ہیں, جب وہ گورنر سندھ بننے کا جادو دکھا سکتے ہیں ایم کیو ایم پاکستان کے سپورٹ سے, تو میرے خیال میں یہ جادو بھی دکھا سکتے ہیں. ایک بگر پکچر میں اس کینوس کو دیکھا جائے کہ بگر پکچر کیا ہو سکتی ہے, تو میرے خیال میں بات سمجھ آ جائے گی. اسی طرح سے آج ایک جو ہے اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے, جو وزارت داخلہ نے, وفاقی وزارت داخلہ نے جو ایک اپلیکیشن بھیجا تھا, ایک درخواست بھیجی تھی کہ بلدیاتی الیکشن کو 3 ماہ کے لیے ملتوی کر دیا جائے, کیونکہ فوج بھی اویلیبل نہیں ہے, ایف سی بھی اویلیبل نہیں ہے, رینجرز بھی اویلیبل نہیں ہے. اس پہ کل اجلاس ہوا تھا. آج الیکشن کمیشن آف پاکستان کا اسلام آباد میں پھر سے اجلاس ہوا, اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے آؤٹ رائٹلی اس اپلیکیشن کو, انٹیریئر منسٹری کی اپلیکیشن کو ریجیکٹ کر دیا ہے, اور انہوں نے اعلان کر دیا ہے کہ جو ضمنی الیکشن ہونے ہیں وہ 16 اکتوبر کو ہی ہوں گے, اور جو بلدیاتی الیکشن ہونے ہیں کراچی ڈویژن میں وہ 23 اکتوبر 2022 کو ہی ہوں گے. یعنی کہ اب شہر کراچی میں جو NA 239 کا اور NA 237 کا ضمنی الیکشن ہونا ہے وہ 16 اکتوبر کو ہوگا, اور جو بلدیاتی الیکشن ہونے ہیں وہ 23 اکتوبر 2022 کو ہی ہوں گے. تمام جماعتوں کو اپنی اپنی کمر کس لینی چاہیے, اور اپنی اپنی تیاریوں کو, اپنی اپنی کینونسنگ کو, اپنی اپنی پروپیگنڈا مہم کو, اپنی اپنی الیکشن مہم کو مزید تیز کر دینا چاہیے, اور اپنے الیکٹورلز تک, اپنے ووٹرز تک, اپنے سپورٹرز تک پہنچنا چاہیے, تاکہ وہ آپ کو زیادہ سے زیادہ ووٹ کر سکے. اس کے ساتھ ہی آج 12 اکتوبر ہے, اور 12 اکتوبر کا انتظار سب کو تھا. 12 اکتوبر وہ ڈیٹ ہے جب اسلام آباد ہائی کورٹ میں بانی متحدہ کی پٹیشن زیر سماعت ہے, جس میں لاسٹ ڈیٹ پہ جسٹس محسن اختر کیانی نے ان کا شناختی کارڈ جاری نہ کرنے کے حوالے سے انٹیریئر منسٹری سے, فارن منسٹری سے اور اٹارنی جنرل پاکستان کو نوٹس ایشو کیے تھے. آج اس کی سماعت ہوگی, دیکھتے ہیں کہ معاملات کہاں تک جاتے ہیں, اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں مزید کیا معاملہ ہوتا ہے بانی متحدہ کی NIC کے حوالے سے اپلیکیشن پہ, کیونکہ جو بانی متحدہ پہ جو پابندی لگی تھی وہ لاہور ہائی کورٹ سے لگی تھی. اس کیس کو پرسو کرنے کے لیے ان کو پاور آف اٹارنی کو اٹیسٹ کرنا ہے, اور جب تک ان کا نائکوپ نہیں بنے گا وہ جب تک پاکستانی شہری نہیں قرار دیے جا سکتے. اسی کے ساتھ میں اپنے ویلوگ کا اختتام کرتا ہوں. اپنے سلمان مجاہد کو دعا میں یاد رکھیے گا. نیکسٹ ٹائم پھر آپ سے ملاقات ہوگی, جلدی ملاقات ہوگی انشاءاللہ تعالی. دعاؤں کی درخواست ہے. یہ میرا یوٹیوب چینل ہے, اسے سبسکرائب بھی کریں, لائک بھی کریں, شیئر بھی کریں, واچ بھی کریں. دعاؤں کی درخواست. اللہ حافظ.